کا ایک زبردست قسم کا رسوائے زمانہ انسان. اور مرزا علی الجہلمی کئی سوال ایسے ہیں جن کا جواب باقی ہے. تینوں اگے ٹکرے نے مولوی اور ہن تینوں ٹکرے گا نصیر الدین نصیر گولڑوی دا غلام. اساں تیرے بوہے تے انج آਉਣਾ جویں آن دا حق ہوندا ہے. تو ساڑ تو مر تو اپنے کمرے میں مر جانا پائے گے کیڑے کٹ کٹ کے. تو دیکھیں وہابی کے ہاتھ کا ذبح ہوا بالکل حرام ہے. حضرات گرامی قدر جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ مکار ہے، یہ دجال ہے، لوگوں کو اپنے دام تصویر میں پھنسانا چاہتا ہے. مرزا کل بھی ذلیل تھا، مرزا آج بھی ذلیل ہے. انجینئر مرزا اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے. وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں. خود کہہ رہے ہیں کہنا میں منگولوں دی اولاد ہوں. اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے، قوت اور طاقت بن چکا ہے. تو دیکھیں وہابی کے ہاتھ کا ذبح ہوا بالکل حرام ہے. علی بھائی آپ کا قصور کیا ہے؟ آخر یہ سب لوگ آپ کے دشمن کیوں ہو گئے؟ آپ نے ایسا کیا کام کر دیا؟ سچ جو کتابوں میں تھا میں نے ایکسپوز کر دیا. چلو جی کر لو گل. تسی کوئی نویں کتاباں لے آئے ہو. قرآن بخاری مسلم پہلے بھی تھی، سب لوگ پڑھتے تھے، یہ بس اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے تھے. یہ سب سے بڑا جرم ہوتا ہے کہ جو انہوں نے خود دین سے سمجھا ہے اسے ڈائریکٹلی بتائیں اور اوریجنل ٹیکسٹ کو کوٹ نہ کریں. یہ سب سے بڑا ظلم ہے. یعنی رب بنانا بزرگوں کو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھنا ہی چھوڑ دیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، سنت میں کیا لکھا ہے، وحی میں کیا لکھا ہے، بلکہ آپ علماء کی انٹرپریٹیشن کو وحی اور دین سمجھ کے پھیلانا شروع کر دیں. دیکھو بھائی، سب لوگ قرآن و حدیث کو نہیں پڑھ کے سمجھ سکتے. اس کے لیے مخصوص پیشہ اور میرا مطلب مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو سمجھاتے ہیں. یار مولوی منور تمہیں تو ویسے ہی بھائی برہان سے دشمنی ہے نا. تم ان کی منفی باتیں سن کے بہت خوش ہوتے ہو. قرآن اپنے عقائد کے اندر بالکل واضح ہے. قرآن ان لوگوں کو سمجھایا جنہیں عربی لکھنا بھی نہیں آتی. آج بھی اگر ہم قرآن کو لوگوں کی زبان میں ٹرانسلیٹ کر دیں پھر علماء بیچ میں سے نکل جائیں، اور یہ کام علماء خود کر چکے ہیں. انہوں نے عوام کے لیے ٹرانسلیٹ کیا قرآن کو بھی، احادیث کی بکس کو بھی. 100% درست. دیکھو غیر مسلم جب تحقیق کی نیت سے قرآن پڑھتے ہیں تو مسلمان ہو جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو قرآن سمجھ نہیں آئے گا. And then I eventually picked up the Quran. As soon as I started reading the book, it hit me immediately, and I couldn't stop reading it. It sank deep into my heart. I started reading the Quran. Everything made sense. It was easier, it was simpler, it appealed more to my heart, to my intellect, to my mind. I took a Quran and I started reading it, and I love the morals, the respect and the guidance that it actually gives you. His life was the Quran. He was the living Quran in a way. Just study his Sunnah, and I think that is the best way of discovering Islam. اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ صحابہ کے اندر یہ بجلی کہاں سے آئی تھی کہ ان کی نیٹو لینگویج میں قرآن تھا، انہوں نے رومنز اور پرشینز کو الٹ کے رکھ دیا. انہوں نے ہماری نیٹو لینگویج میں قرآن اور سنت کو کیا، ہم نے ان کے علم سے استفادہ کر کے بریلویت اور دیوبندیت کو الٹ دیا، وہابیت کو الٹ دیا، رافضیت کو الٹ دیا. اللہ کے فضل سے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں.